کہ جو رشتہ داریوں کو جو لوگ توڑتے ہیں، آپ دیکھیے ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے۔ لعنت کس بنیاد پر کی جاتی ہے؟ بہت بڑا کوئی گناہ اللہ کے نزدیک ہو تو اسی گناہ پر اللہ رب العالمین لعنت بھیجتا ہے۔ تو رشتہ داریوں کا توڑنا گویا بہت بڑا گناہ ہے۔ زنا پر لعنت کی گئی، اور اسی طریقے سے بدفعلی پر لعنت کی گئی، مشرک پر لعنت کی گئی۔ تو یہ جو رشتہ داریوں کو توڑنے والے ہیں یہ اسی زمرے میں آتے ہیں، تبھی تو ان پر لعنت کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ رات میں فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنہ ولہم سوء الدار۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو لوگ رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں، حالانکہ میں نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن جو لوگ رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک لهم اللعنہ، ایسے لوگوں پر لعنت ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ایسے لوگوں کے لیے برا گھر ہے۔ رشتہ داریوں کے توڑنے والے اللہ کے لعنت کے مستحق ہیں معاذ اللہ، اور اسی طریقے سے ان کے لیے برا گھر ہے، یعنی جہنم ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَهَلْ أَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَسَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، کہ اگر تمہیں حکومت مل جائے دنیا کے اندر، اگر تمہیں حکومت مل جائے دنیا کے اندر تو زمین میں فساد پھیلا ڈالو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اس طریقے سے اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے رشتہ داروں کو توڑ دو گے۔ اور جانتے ہو رشتہ داروں کا توڑنا اس کا عذاب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ جو رشتہ داروں کو توڑتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں۔ آپ نے اندازہ لگایا دو آیتوں کے ذریعے سے کہ کتنا بڑا گناہ ہے رشتہ داریوں کا توڑنا۔ جو لوگ رشتہ داریوں کو توڑ دیتے ہیں اللہ کی لعنتیں ایسے لوگوں پر برستی ہیں، ایسے لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ گویا یہ اکبر الکبائر ہے، بڑے گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں ایسے لوگ جنت سے محروم ہوتے ہیں۔ مشہور روایت ہے، آپ اکثر سنتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں وہ شخص داخل ہی نہیں ہوگا جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے، جو رشتہ داروں کو کاٹتا ہے، رشتہ داریوں کو توڑتا ہے، ایسے لوگ جنت میں کبھی داخل ہی نہیں ہوں گے۔ لا يدخل الجنت قاطع۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ هَذِهِ الرَّحِمَ شَجْنَةٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ عَزَّ وَجَلَّ فَمَنْ قَطَعَهَا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ یہ جو رشتہ داری ہے یہ بہت ہی عزت اور بزرگی والی ہے۔ رشتہ داری یہ بہت ہی عزت اور بزرگی والی ہے، جو آدمی سے کاٹتا ہے اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے اوپر حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ رشتہ داریوں کے کاٹنے والے جنت کے مستحق نہیں ہوں گے، بلکہ جنت کو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین حرام کر دیتا ہے۔ اور ایک چیز اور بتاؤں میں آپ کو، شاید سنا ہے یا نہیں سنا ہے، کہ بندہ جو بھی گناہ کرتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کی سزا یہاں پر نہیں دیتا ہے، دنیا کے اندر نہیں دیتا ہے، آخرت میں اس کی سزا دیتا ہے۔ لیکن رشتہ داری کا کاٹنے والا ایک ایسا آدمی ہے کہ مرنے سے پہلے اسے دنیا میں اس کی سزا مل ہی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ چوری کیجئے، آپ شراب پیجئے اور کوئی بدکاری کیجئے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو دنیا میں سزا دے یا آخرت میں دے، اختیار ہے۔ لیکن جو لوگ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو دنیا ہی میں سزا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو بکرہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم۔ ظلم اور بغاوت، سرکشی اور اس طرح سے رشتہ داریوں کا کاٹنا، یہ دونوں ایسے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ رب العالمین دنیا میں انہیں عذاب دیتا ہے، مرنے سے پہلے انہیں عذاب دیتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں دیتا ہے۔ اور باتیں انسان نہ سمجھ پائے لیکن کسی نہ کسی شکل میں اللہ ضرور اس کا بدلہ دیتا ہے اور عذاب دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ رشتہ داروں کو کاٹتے ہیں ایسے لوگوں کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ رشتہ داروں کو جو لوگ کاٹ دیتے ہیں، ان سے جڑتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مشہور روایت ہے کہ ان اعمال بنی آدم، بنو آدم کے اعمال تورزو، پیش کیے جاتے ہیں، بنو آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، کل خمیس لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات کو
جمعہ کی رات کو بندے کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں. اب وہ کیسے پیش کیے جاتے ہیں اس کی شکل کسی کو نہیں معلوم. پیش کیے جاتے ہیں. فلا يقبل عمل قاطع رحم، تو اگر رشتہ داریوں کا توڑنے والا کتنا ہی خیر کا عمل کر لے لیکن اس کا کوئی خیر کا عمل اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے. بڑی عجیب بات کہی گئی ہے کہ جمعہ کی رات کو بندے کے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں لیکن جو رشتہ داروں کو کاٹتا ہے اس کا کوئی خیر کا عمل اللہ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے. تو جو لوگ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے. عمل کی قبولیت کے لیے رشتہ داریوں کا جوڑنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. رشتہ داریوں سے جڑے رہنا اتنا ضروری ہے کہ ایسا لگتا ہے جسے آدھا سے زیادہ اسلام اسی پر ڈیپینڈ اللہ نے کیا ہے.